ولی ہو سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ نکاح میں ولی نہیں ہو سکتی. سوال ہے کہ بہن نکاح میں ولی ہو سکتی ہے, ولیہ. عورت جو ہے وہ نکاح میں ولی یا ولیہ نہیں بن سکتی. ہاں ماں ہے, ذمہ دار ہے گھرانے کی, سربراہ کوئی بڑا بیٹا یا باپ نہیں ہے, تو ماں خاندان کے کسی فرد کو آگے کھڑا کر کے کہتی ہے کہ تو نکاح کر دے, تو ایسی صورت میں عورت کسی مرد کو جب کھڑا کرے تو پھر نکاح درست ہے دیگر شرائط کے ساتھ. ایک بہن نے جا کے نا شادی کی ہے کورٹ میرج میں, تو اس کے بارے میں نکاح کورٹ میرج جو نکاح ہے, جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اہل حدیث نے اس کی مخالفت کی. احناف نے اس کی حمایت کی کہ ہماری فقہ میں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ معاشرتی طور پہ فتنہ بن جاتی ہیں. اب اس وقت اہل حدیث کی مخالفت میں ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی حمایت کی, اور آج کے اس دور میں یہ دیوبندی بریلوی علماء بھی پریشان ہیں. جب بڑے بڑے مذہبی لوگوں کی بیٹیاں, پیروں کی, مولویوں کی بیٹیوں نے گھروں سے بھاگ کر نکاح کرنا شروع کر دیے, تو تب ان کو سمجھ آئی کہ ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے ہیں. تو کورٹ میرج وہاں ماں جا کر ولی بنے یا بہن جا کر ولی بنے تو اس سے نکاح نہیں. نکاح کے لیے جو اسلام نے بنیادی ہمیں احکام دیے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے, جس میں ولی اور جان بہن کی رضامندی اور گواہوں کا موجود ہونا اور اعلانیہ نکاح ہونا, حق مہر کا تعین وغیرہ. جی یہ شرعن نکاح نہیں ہے, شرعن نکاح نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا نکاح کر لیا ہے تو سب سے پہلے وہ الگ ہو جائیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, الگ ہونے کے بعد معروف طریقے سے نکاح کرے تو نکاح ہو سکتا ہے. جیسے حدیث میں ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکے نے زنا کر لیا, تو انہوں نے سزا دی, دونوں کوارے تھے. تو سزا دینے کے بعد انہوں نے لڑکے سے کہا نکاح کر لے اس سے, تو اس نے کہا میں نکاح نہیں کرتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہم منہ کالا کر لے یا گھر سے بھاگ کر نکاح کر لے, ایسی لڑکی کو پھر معاشرہ کوئی اور نہیں قبول کرتا, تو پھر اس کا نکاح اسی سے کر دینا چاہیے. بھائی پھر بھی تجدید نکاح ہوگا. اب دیکھیں ایک عہد نبوی میں ایک صحابی نے نکاح کیا صحابیہ سے, ایک عورت آ گئی, اس نے کہا میں نے تجھے بھی دودھ پلایا اسے بھی پلایا. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے, آپ نے فرمایا چھوڑ دے, انہوں نے چھوڑ دی. ہجرت کے بعد جب انڈیا پاکستان بنا تو کئی بچے گم ہو گئے, ان کا آپس میں نکاح ہو گیا, بچے ہو گئے, پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو سگے بہن بھائی ہیں. ایسے اتفاقات بھی ہو جاتے ہیں, شاد و نادر, یعنی بہت کم, لاکھوں میں سے یا کروڑ میں ایک مثال, لیکن ایسے واقعہ سامنے آ جاتے ہیں. اس کا ایک اور واقعہ بھی میرے علم میں ہے کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو اپنی بیٹی دے دی تو اس نے اپنی ولدیت لکھوا دی. اب انہوں نے نہیں بتایا, یعنی قسمیں آپس میں اٹھائیں کہ ہم نہیں بتائیں گے. انہوں نے نہیں بتایا, اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا. وہ بچی بھی جوان ہو گئی اور یہ اس کا بچہ بھی جوان ہو گیا. اب وہ آپس میں ملتے تھے, ایک دوسرے کو اشارے کنائے, جو ہوتا ہے نظام لڑکوں لڑکیوں کا, ایک دوسرے کو پسند کرنے کا یا محبت کرنے کا. تو لڑکے نے اظہار کیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تائے کی بیٹی سے. تو انہوں نے 18-20 سال کے بعد بتایا وہ تو تیری سگی بہن ہے. اب وہ لڑکا دیواروں سے ٹکرے مارے کہ آپ نے مجھے, وہ یعنی وہ دیندار گھرانہ تھا, کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ میری سگی بہن ہے, ماں باپ جائی. تو میں تو آنکھوں سے اسے اشارے کرتا رہا ہوں, آنکھیں مارنا جیسے آنکھیں مارتا رہا ہوں, یا کوئی اشارہ کرتا رہا ہوں, یا اس کو دیکھ کے کہ جیسے اس کی طرف رغبت کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. فی زمانہ ایسے فتنے بھی ظاہر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدہ فاطمہ سے 3 بیٹے 2 بیٹیاں, حسن,